میری ماں روز رات کو دادا کے پاؤں دبا کر آتی اور آتے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ میں ماں سے پوچھتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ ایک دن دادا جی نے کہا اپنی ماں کو میرے کمرے میں بھیجو۔ میں نے امی کے کپڑے پہنے، چادر لی اور دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں گئی تھی کہ دادا جی نے مجھے امی سمجھ کر ایسا کام کیا، میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں چند ماہ سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، لیکن آج تو جیسے میری برداشت ختم سی ہو چکی تھی۔ آخر میرا دادا کس قسم کا انسان تھا؟ نیک، مہربان دکھنے والا میرا دادا اس قدر شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ میری والدہ میرے دادا کے کمرے سے 3 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے باہر آئی تھی۔ ان کی رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی تھی، ان کی آنکھیں رو رو کے متورم ہو چکی تھی۔ میں لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہی تھی، امی کے باہر نکلنے کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن امی کی حالت دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ امی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میری تو انہیں دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی۔ میں رونے لگی، چلانے لگی تو میری آواز سن کر دادا جی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ 2-3 ملازمین بھی میری آواز سن کر وہاں پہنچ گئے۔ جلدی سے انہیں کمرے میں لٹایا۔ دادا جی نے ڈاکٹر حویلی میں ہی بلا لیا۔ میری والدہ کو اس نے بہت سے انجیکشن لگائے، کہنے لگا یہ کسی ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار ہیں، اس لیے ڈپریشن کے اٹیک سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے کن اکھیوں سے اپنے دادا کی جانب دیکھا تھا، جو مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ مجھے اپنے دادا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ چند دن تک امی کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ دادا آپ کو کمرے میں بلا کر کہتے کیا، تو امی کی رنگت متغیر سی ہونے لگتی تھی، ان کی پیشانی غرق آلود ہو جاتی تھی، ایک خوف اور بدحواسی ان کے چہرے پر چھانے لگتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگتی، کہتی کچھ نہیں کہتے مجھ سے۔ مجھے امی کی چپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہر بار وہ جب بھی دادا کے کمرے سے واپس آتی تھی، ان کی حالت ابتر سی ہوتی تھی۔ میرے دادا بھی عجیب تھے، میری امی کے لیے فکر مندی بھی ظاہر کرتے تھے، اور ابھی وہ بیماری سے اٹھی ہی تھی کہ انہیں پھر سے اپنے کمرے میں بلانے کا کہنے لگے۔ لیکن اس بار میں نے امی کو دوا دے کر سلا دیا اور خود امی کے کپڑے پہن کر چادر سے منہ چھپائے دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ دادا امی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن جو کچھ دادا نے امی سمجھ کر میرے ساتھ کیا، میری روح فنا ہو گئی۔ میرے دادا جی گاؤں کے وڈیرے تھے، لوگ انہیں سردار سائیں کہتے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی برداشت نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی انصاف پسندی اور نرم مزاجی سے بہت خوش تھے۔ میں بھی دادا کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرے والد سردار سائیں کی واحد اولاد تھے اور میں اپنے والد کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے والد کی ناگہانی حادثاتی موت پر تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی والد کا غم ہی کم نہ ہوا کہ دادی بھی بیٹے کے غم کو سینے سے لگائے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ دادی کے جانے کے بعد اب دادا تنہا رہ گئے۔ میری ماں کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ عدت کا پورا عرصہ میں کبھی امی کو سنبھالتی تو کبھی دادا کو۔ عدت پورے ہوتے ہی میری والدہ نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ میرے دادا مجھ سے اور بھی محبت کرنے لگے تھے۔ بابا کے بعد ساری ذمہ داریاں پھر سے دادا کے ناتواں کندھوں پر آ چکی تھی۔ جب بھی گاؤں سے واپس لوٹے، گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سناتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ انہیں میرے بابا سے بہت محبت تھی اور اتنی ہی نفرت وہ میری ماں سے کرتے تھے۔ میں نے شروع سے ہی اپنے دادا کو اپنی والدہ سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میری ماں ان کی ذات برادری کی نہیں تھی، بابا کی پسند کی تھی، اور دادا اپنی بھتیجی لانا چاہتے تھے، لیکن والد کی ضد کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑا۔
اس لیے دادا جی میری والدہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دادا میری والدہ سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھتے بھی نہ تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے۔ شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور یہ حادثہ ہونے کے بعد اب بھی صاف نہیں تھا۔ جب بھی ان کی نظر میری والدہ پر پڑتی وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے۔ لیکن کچھ ماہ سے اب دادا جی بہت بیمار رہنے لگے تھے اور نوکروں پر چیختے رہتے تھے، وقت پر دوا نہیں کھاتے تھے۔ والدہ نے ہی ہمت جمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی، انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو وہ امی کو گھورتے رہتے تھے، دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو بھی اپنے ہر کام کے لیے میری والدہ سے ہی کہتے، مجھے آ کر دوا کھلا جاؤ، چائے بنا دو۔ میری والدہ ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ پہل تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر سی ہوتی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو چونک سی جاتی، مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا، آخر دادا ایسا کیا کہتے تھے جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گم سم سی ہو جاتی تھی۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی، وہ ہر وقت اداس اور غم زدہ سی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف اپنی میڈیسن ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو اپنا ہر کام میری ماں سے کروانے لگے تھے، حالانکہ ان کے خدمت گزاروں میں کمی نہیں تھی۔ بات اگر یہی تک رہتی تو مجھے بھی برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے چائے مانگتے اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی تو 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آتی تھی تو رو رہی ہوتی تھی۔ اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی مجھے نیند نہیں آتی تھی، بس میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایک چائے کا کپ دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ یا 20-15 منٹ، لیکن میری ماں 1-2 گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا، وہ انہیں بہت اہمیت دینے لگے تھے، لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ ڈری سہمی ہی رہتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں آج کے بعد عورتوں کی سردارنی ہے، عورتوں کے مسائل کو اب وہی دیکھا کریں گی۔ مجھے لگا تھا یہ بات سن کر میری والدہ خوش ہو جائیں گی کہ خدا نے انہیں ان کا مقام واپس لوٹا دیا ہے، مگر وہ پھر بھی افسردہ سی رہتی تھی، ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ میری والدہ کو اس حویلی میں بہو کی حیثیت مل گئی تھی، لیکن اس بات پر بھی میری والدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ اب تو میری والدہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی دادا انہیں اپنے کام کے لیے کہتے مجھے وہ گھبرائی ہوئی سی لگنے لگی تھی، اور جب کمرے سے واپس اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ واپس آتی، جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی کہ کچھ نہیں، تم کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو، سو جایا کرو۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آ جاتی مجھے نیند نہیں آتی، نہ جانے کیوں۔ میری اس بات پر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ ایک بار میری آنکھ کسی کی سسکیوں کی آواز سن کر کھلی، میں نے دیکھا کہ میری والدہ جائے نماز بچھائے رو رہی ہیں۔ مجھے اب ان کے رونے پر حیرت سی ہونے لگی تھی، کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اب تو دادا بھی انہیں عزت دیتے تھے، ہم اس گھر میں بہت خوش تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ابھی میں دادا کی دوہری شخصیت کی وجہ سے ہی پریشان تھی کہ ایک بار میرے دادا کی بہن کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا، وہ بیرون ملک سے آیا تھا، میرے بابا کی موت کی خبر سنی تو تعزیت کے لیے آ گیا۔
میری والدہ بہت پیاری اور اسمارٹ سی خاتون تھی. کوئی انہیں میرے ساتھ دیکھتا تو میری بڑی بہن ہی سمجھتا تھا. بابا کا کزن فاروق انکل 2 دن ہمارے گھر ہی رکے تھے. مجھے سر پر پیار دیا، کہنے لگے تمہارے والد میرے بہترین دوست تھے، میرے لیے تم میری بیٹی جیسی ہی ہو. بظاہر وہ مجھے اچھے ہی لگے تھے، لیکن کھانے کے دوران وہ امی کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے. امی ان سے مسلسل نظریں چرا رہی تھی، مگر دادا اپنے بھانجے کی آمد پر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. ان 2 دنوں میں دادا نے امی کو اپنے کمرے میں بھی نہیں بلایا تھا. ایک بار میں نے ان انکل کو امی سے جو باتیں کرتے سنا، میرے ہوش اڑنے لگے تھے. میں صبح فجر کے لیے اٹھی تو امی کمرے میں نہیں تھی. وہ نماز کے بعد پرندوں کو دانہ ڈالنے صحن میں چلی جاتی تھی. میرے دادا نے بہت سارے بڑے پنجروں میں آسٹریلین طوطے پال رکھے تھے، جن کا خیال امی ہی رکھتی تھی. میں نے فجر کی نماز پڑھی تو باہر آ گئی، لیکن ان پنجروں کے پاس امی کے ساتھ فاروق انکل بھی کھڑے تھے. کہنے لگے میں نے اب تک شادی نہیں کی، کیونکہ تم سے محبت میں نے بھی سچی کی تھی. لیکن الیاس کی تمہارے لیے دیوانگی دیکھ کر اس کے ایک بار کہنے پر پیچھے ہٹ گیا. کبھی تم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی. تمہاری زندگی اچھی گزر جائے، میری وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے میں انگلینڈ چلا گیا. لیکن جب الیاس کی ناگہانی موت کا سنا تو سچ کہوں مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہوا. میرا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرا بہترین دوست بھی تھا. 4 ماہ میں نے بیماری میں کاٹے ہیں. مجھے الیاس کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. پھر تمہارا خیال بھی ستانے لگا اور اب بھی صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں. تم اگر اجازت دو تو میں ماموں سے تمہاری بات کرتا ہوں. انکل کی باتیں میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی. یہ سلسلہ تھا جس کی خبر مجھے کبھی بھی نہیں ہو سکی. میں بابا کے اس کزن کو پہلی بار ہی یہاں دیکھ رہی تھی. بس بابا سے ان کا ذکر سن رکھا تھا. امی ان کی بات سن کر گھبرا کر برجستہ بولی، خدارا وہ تو پہلے ہی مجھ پر یہ شک کرتے رہے ہیں کہ میں شہر کی لڑکی ہوں، کبھی ان کے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں بس ہی نہیں سکتی. لیکن میں نے چپ چاپ سے ساری زندگی الیاس کی محبت کے سہارے اس گاؤں میں گزار دی، کبھی پلٹ کر شہر کی دوبارہ شکل نہیں دیکھی. میری بچی اب جوان ہو گئی ہے، وقت بہت آگے نکل چکا ہے. فاروق، یونیورسٹی کا دور نہیں رہا کہ فیصلے بدلوں. آپ نے دوستی کی خاطر مجھ سے میری محبت کی قربانی مانگی تھی. میں نے بنا کسی سوال کے الیاس کو اپنا لیا. آج میں آپ سے اسی محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں، مجھے الیاس کی بیوہ ہی رہنے دے. یہاں سے واپس چلے جائیں، دوبارہ کبھی پلٹ کر مت آئیے گا. یہ کہہ کر امی وہاں سے چلی گئی. میں یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی. وہ انکل بھی واپس چلے گئے. مجھے معلوم تو کچھ نہ تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید فاروق انکل اور بابا اور امی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور بابا کی طرح شاید فاروق انکل بھی میری والدہ کو پسند کرتے تھے. لیکن امی وہ کسے پسند کرتی تھی؟ انہوں نے کیا قربانی دی تھی؟ یہ میرے لیے ایک پہیلی تھی. دادا میری والدہ کو بہت اہمیت دیتے تھے، پھر وہ کیوں روتی رہتی تھی؟ شاید میرے والد کی وجہ سے، کیونکہ میری والدہ کو میرے والد سے بے حد محبت تھی. لیکن پھر کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. امی دادا کو چائے دینے گئی تھی. میرے بھی صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں بھی دادا سے سر درد کی دوا لے لیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس ہر دوا موجود ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے دادا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے سامنے دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے. میرے دادا تو میں الٹے قدم وہاں سے لوٹ آئی تھی. ان دونوں کی میری طرف پشت تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں پائے تھے. لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میں بے یقین سی تھی. میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا. ایسے کیسے ممکن تھا؟ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، آگے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں اپنی سوچ کو تردید دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میری نظروں کا دھوکہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ میں نہیں ہوتا، اور جب سچ سامنے آئے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر افسوس ہونے لگتا ہے. جب امی رات کو کمرے میں آئیں تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. جب میرے پاس آ کر لیٹ گئی تو میں نے پوچھا، امی آپ جب بھی دادا کو دوا دے کر آتی ہیں
तो रोती क्यों हैं? कहने लगे, समझ लो कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैंने अचानक से कमरा खोला था तो दादा अम्मी से कह रहे थे अगर अम्मी ने उनकी बात ना मानी तो वो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी वालदा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी, ये जो वो करना चाहते हैं वो एक नाजायज अमर है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटी की बहू हूँ। आप कैसे मेरे साथ ये जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह हैं। खुदारा मुझे इज्जत से इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दे। मेरे इनकार करने पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊंगी। मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। इससे ज्यादा मेरे समाज में मजीद कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरा दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियां कर रहे थे और मेरी वालदा गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख्याल ने मेरी अंदर से जान निकाल दी थी, मैं उसकी तरदीद कर रही थी। अभी मैं इसी उलझन से ना निकली थी, हमारे घर की मुलाजमा ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। वो मुलाजमा कहने लगी, सरदार साईं जैसे नजर आते हैं वैसे है नहीं, बहुत रंगीन मिजाज के इंसान हैं। जवानी में तो गैर औरतों से ताल्लुकात भी थे, अब जरा गांव वालों की नजर में नेकोकार बने फिरते हैं, लेकिन आयाशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह बचाए भाई ऐसे लोगों से। वो कानों को हाथ लगाने लगी। ये सुनकर तो मेरा तनफ्फुस गम और गुस्से से भरने लगा था कि क्या सरदार साहब को रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गया है। मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी अम्मी दादा के कमरे में जाती मैं बेचैन सी होने लगती थी। मेरी वालदा ने एक बार मुझसे धक्के छुपे लफ्जों में कहा, तुम जरा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी हो गई। अब तो मुझे वाकई सरदार साईं के किरदार पर शक सा होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी तो सरदार साईं किसी से फोन पर बात कर रहे थे। किसी शादी पर मैं तब आऊंगा जब नाच गाने का इंतजाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता, मेरा दिल तो अब भी जवान है। वो हंसते हुए अपनी एक घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी। मैं नागवारे से वहाँ से उठकर चली गई। एक दिन सरदार साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है तुम जल्दी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। मैं तुम्हारी शादी बहुत ऊंची जगह पर करूंगा। तुम्हारे बाप की तरह किसी गरीब घर का इंतखाब हरगिज नहीं करूंगा। और दूसरी बात ये, मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ साथ रहती हो? अपना कमरा अलग करो और कल मेरे ड्राइवर के साथ कॉलेज जाकर अपना दाखिला करवाओ और खुद को आदत डालो अकेले कमरे में सोने की। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊँ ताकि आपको खुली छुट्टी मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी इस वक्त बेबस मजबूर थे। मैं सरदार साईं के साथ सख्त लहजे से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे अपनी वालदा के साथ ही कमरे में रहना है, मुझे उनसे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और 2 दिन में मेरा कमरा हवेली के ऊपर की मंजिल में मुंतकिल कर दिया। मेरी वालदा भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन लब उनके भी खामोश थे। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई थी, लेकिन ये भी सोच चुकी थी रात को नीचे अपनी वालदा के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके तो मैं नीचे अपनी वालदा के कमरे के पास खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी वालदा का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली सी हो गई कि चलो अम्मी ने अच्छा किया कि दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर दंग सी रह गई कि मेरे दादा मेरी वालदा के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया था। तो क्या वो रात भर मेरी माँ के साथ? मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था।
मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरी खातिर यहाँ रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं, और मेरी खातिर जो कीमत वो अदा कर रही थी ये सोचकर तो मेरी रूह फना होने लगी थी। मैं सोच चुकी थी सब, अपनी माँ को मजीद आजमाइश में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी वालदा के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है, और वो दूध जबरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैंने दूध में नींद की गोली डाली थी, इसलिए दूध पीते ही अम्मी कुछ ही देर में सो गई। अगले ही रोज ये वाकया पेश आ गया कि मेरी माँ बेहोश होकर गिर गई। इसलिए अम्मी को सुलाकर मैंने जल्दी से अपनी बस अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नजर न आ सके। मेरी शक्ल भी अपनी वालदा से मुशाहबत रखती थी। मैं दादा के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या फिर रोज ही ऐसा होता था कि दादा के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि अम्मी आई हैं। मुझसे कहने लगे, मैं मेडिसिन खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ, मैंने बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा, अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता। दादा की खबासत मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे होश ही उड़ गए। मेरी वालदा मेरे सामने बैठी रो रही थी। दादा गुस्से से मुझे और मेरी वालदा को देख रहे थे। मुझसे कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं शर्मिंदा सी नजरें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी वालदा समझकर ये कहा कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में दूं। वो मेरी वालदा की दूसरी शादी अपने भांजे से करवाना चाहते थे। कहते थे फारूक अंकल हमारी हवेली से जाने से पहले दादा को अपने इरादे से मतला कर चुके थे। मेरे दादा का भी कहना था कि मेरी वालदा अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि मेरे वालिद के नाम पर बेवा बनकर जिंदगी बसर कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी भी शादी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी वालदा फिर से कहीं बेसहारा ना हो जाएं। इसलिए अपनी जिंदगी में ही वो मेरी और मेरी वालदा की शादी करना चाहते थे। इसलिए जब मेरी वालदा उनके कमरे में उनको चाय देने जाती, वो मेरी वालदा से इसी बात पर बहस करते थे। मेरी वालदा मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर राजी नहीं हो रही थी। मेरे दादा मुझे अब तासुब से देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी वालदा समझकर पूछा था तो सड़ दिया। अम्मी के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बगोला से हो गए। जब मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस सूल्ये में आई हूँ तो मैंने झिझकते हुए उन्हें वो सब बता दिया जो मैं सोच रही थी। दादा का ये सुनकर चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने मुझे इतनी बुलंद आवाज से डांटा कि उनकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। अम्मी भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब सच अम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म न आए ये सब सोचते हुए। और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने बिल आखिर मेरी वालदा का निकाह अपने भांजे से करवा ही दिया। मुझे भी वो मेरी अम्मी से दूर रहने का इसलिए आदी बनाना चाहते थे ताकि जब वो उनकी शादी करे तो मैं ये बात दिल पर ना लूं। मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा था। मैं क्या सोच रही थी। मेरी माँ रुखसत होकर फारूक अंकल के साथ उनके घर जा चुकी थी। मेरी वालदा फारूक अंकल से ही मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरे वालिद ने जब मेरी वालदा को देखा तो उन पर फरिश्ता हो गए थे। दीवाना वार उन्हें चाहने लगे थे। फारूक अंकल से कहने लगे कि अगर उन्हें फातिमा ना मिली तो वो मर जाएंगे। इसलिए फारूक अंकल ने दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को भी पसे पुश्त डाल दिया और मेरी वालदा से भी कहा कि वो बाबा से शादी कर ले, वरना वो अपनी जान ही ना गंवा बैठे। मेरी वालदा ने मेरे बाबा से मोहब्बत शादी की बात की थी, लेकिन मेरे वालिद की जिंदगी ने उनके साथ बस इतनी ही वफा निभाई थी। आजकल दादा मेरा रिश्ता देख रहे थे ताकि मेरे फर्ज को भी जल्द निभा सके। मेरे दादा एक अच्छे इंसान थे और मैं उनके बारे में क्या सोच रही थी। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता।